آگے ہیں عشرون، ثلاثون، اربعون سے تسون تک، یعنی دہائیاں ہیں نا، ڈیکیڈز ہیں. کہہ رہے کہ تسون تک کی دہائیوں کا اعراب بھی ایسا ہی ہوگا جیسے اوپر آپ کو پتہ چل گیا نا. عشرون میں ثلاثون میں واو ہے نا، واو نون ہے، یہ کیا ہے؟ رفیع علامت ہے. نسبی جری میں پھر یا نون آتے ہیں. عشرین، ثلاثین، اربعین، خمسین، ستین، سبعین، ثمانین، تسعین. دیکھ لیا. حالت رفیع میں عشرون اور حالت نسبی و جری میں عشرین وغیرہ کہیں گے. ان دہائیوں کے بعد معدود ہمیشہ واحد اور منصوب ہو گئے. عشرون رجلا یا عشرون امرأتن. معدود جو ہے نا تمیزو کیا ہوگا؟ واحد منصوب. اولو، اولو والے، یعنی اولو کا کیا معنی ہے؟ والا کے معنی میں ہے نا. اولو الارباب عقل والے. ہاں، حالت رفیع میں تو اولو کہیں گے نا، یوں شکل دیکھے واو. اور اولی حالت نسبی و جری میں اولی، اولی الالباب. مررت باولی الالباب. دیکھیے سمجھ آ گیا. اولا الباب ہے، اولا الباب، اولا الباب. نہیں، اولی الالباب. اولی الالباب. ہاں دیکھیے نا، نصب جر میں اولی ہے. ہاں بھی اعراب جمع سالم مذکر کے ساتھ ملحق، ہم اولو الالباب، وہ عقل والے. دیکھیے ہاں. رأیت اولی الالباب یا مررت باولی الالباب، یوں کہیں گے آپ. تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا اعراب بالحرف ہے نا. ان میں تو زبر زیر کی بات نہیں ہے نا. تثنیہ جمع میں ہم نے کیا کہا کہ تثنیہ میں الف نون آتا ہے، رفع میں، نصب میں یا نون، اور جمع میں کیا رہتا؟ رفع کی حالت میں واو نون اور نصب جر کی حالت میں یا نون مقابل کسرہ. تو اس لیے کہہ رہے کہ یہ اعراب بالحرف ہے، یہ حرف کے ذریعے سے ہے نا. واو نون سے پہچانیں گے، یا نون سے. اسی وجہ سے تثنیہ اور جمع کے آخر کا نون نون اعرابی کہلاتا ہے، یعنی اعراب والا نون. کیونکہ یہ وہاں پر کس کی جگہ پر آتا ہے؟ اعراب کی جگہ پر. آپ کہتے ہیں مسلمن، مسلمانی، یہ تثنیہ والا نون اعراب والا ہو گیا نا، کیونکہ مسلمن میں جو کیا ہے؟ تنوین ہے آخر میں نا، یہ اعراب ہے نا. اس والا اعراب تثنیہ میں الف نون کی شکل میں گا، مسلمانی، مسلمن سے. پھر رفع کی حالت میں جمع میں مسلمون، نون عربی ہیں. کوئی اسم جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہو تو اس کو حالت رفیع میں تنوین کے ساتھ کہیں گے رفع، اور حالت نسبی و جری میں دو زیر کے ساتھ، جر کے ساتھ پڑھا جائے گا. یعنی حالت نسبی میں بھی اور حالت جری میں دونوں میں زیر کے ساتھ پڑھیں گے. جمع مؤنث سالم کو جر ہی پڑھیں گے. طرد المسلمات الفاسقات الی البادیات. مسلمان عورتوں نے بدکار عورتوں کو دیہاتوں کی طرف ہانکا. طرد بھگا دیا المسلمات اچھی عورتوں نے، الفاسقات فاسق عورتوں کو، الی البادیات جنگلوں کی طرف، کہ نکلو یہاں سے تم. 7 تم پڑھ چکے پہلے بھی، تم نے پڑھا نا کہ اسم پر ال داخل ہو تو تنوین گرا دی جاتی ہے نا، کیونکہ تنوین اور الف لام داخل ساتھ جمع نہیں ہوتے. اب یہ بھی یاد رکھو کہ بعض اسم معرب ایسے ہیں جن پر تنوین پہلے ہی سی نہیں آتی، جیسے مکہ، مکتن تن نہیں ہے، مصرو، مصرن، مصرن، مصرن نہیں ہے، احمدن، احمدن نہیں ہے، احمد بس. عثمان، زینب، طلحہ ایک صحابی کا نام ہے. حمراء سرخ عورت، سرخ مؤنث کے لیے. مساجد کیونکہ اسم کیا ہے؟ غیر منصرف نا، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، کسرہ نہیں آتا. ان پر حالت رفیع میں ضمہ پڑھیں گے پیش، اور حالت نسبی و جری نے حالت جر میں بھی بجائے زیر کے زبر پڑھیں گے، فتحہ پڑھیں گے نا. جیسے رأى عثمان زینب فی مکہ، عثمان نے زینب کو مکے میں دیکھا. مگر اسما غیر منصرف پر جب معرب بلام ہو یا مضاف ہونا تو اس وقت حالت جر میں ان کو کسرہ دیا جا سکتا ہے. فی المساجد، فی مساجد المسلمین. جر کی حالت میں جر اس وقت ہم دے سکتے جب کیا ہو؟ معرب باللام ہو یا مضاف ہو، کیونکہ اس وقت پھر کیا آ جاتا ہے؟ کچھ تخفیف آ جاتی ہے.